پچھلے ہفتے میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتے ہی خواہشات کی ایک دنیا ہے. خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں. پیدا ہوتے ہی چیخیں مارتا ہے، اس کو دودھ چاہیے، کھلونے چاہیے، اس کو نہیں ملیں گے غصہ کرتا ہے. تو یہ اس میں خواہشات ہیں جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. جب تک ماں کے پیٹ میں تھا تو کوئی خواہش نہیں تھی، ایک ہی خواہش ہوتی ہے، باہر آ جاؤں میں کسی طریقے سے. اور وہ قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے اس کو باہر لانے کا، لیکن ڈاکٹروں کو اللہ کا بنایا ہوا نظام چونکہ پسند نہیں ہے، لہذا وہ قصائی بن کے چیر پھاڑ کر کے ٹائم سے پہلے نکال لیتے ہیں. ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نظام غلط ہے. یہ جو نیچرل ہے، نارمل ڈیلیوری جسے کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے چونکہ زیادہ پتہ ہے، لہذا ہم کاٹیں گے اور بچے کو مارکیٹ میں خود لے کر آئیں گے. خیر، موضوع نہ تبدیل ہو جائے، میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ عورتیں بیمار بھی تو ہوتی ہیں، کچھ یقیناً ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 2-3 کے بعد آپریشن، 2-3 کے بعد آپریشن. اس سے تو دنیا کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے. خیر، تو جب دنیا میں آتا ہے خواہشات اس کی شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کو خواہشات کا اتنا بڑا جال اور اتنا بڑا سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسے اگر صحیح راستے کا پتہ نہ چلے، سیدھے راستے کی ہدایت نہ ملے، تو وہ غلط رخ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہدایت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت اس کو کبھی کلچر بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کا خاندان بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے دن سے اس کو گائیڈنس ملنا شروع. کچھ بعض دفعہ اس کی عقل بھی ہدایت دے رہی ہوتی ہے اس کو، وہ بتا رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو بہت سارے اسباب مل کے اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں کوششیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، وہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر؟ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ ہر گائیڈنس کو، ہر ہدایت کو سیدھا راستہ سمجھ کے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر ہدایت سیدھا راستہ نہیں ہوتی. ہندو کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کتنے معبود ہیں، پتھر کی عبادت کرنی ہے یا ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے سامنے میرے ماں باپ جھکتے ہیں، تو وہ یہاں سے گائیڈنس لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اپنے خیال میں وہ سیدھا راستہ لے رہا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہدایت درست ہدایت ہے یا غلط ہدایت ہے؟ بولو نا. غلط ہدایت ہے بھائی. پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں نشہ بھی چل رہا ہے، اس کا دوست شراب پی رہا ہے، اس کے پڑوسی شراب پی رہے ہیں، سب پیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ گائیڈنس اگر وہ ان لوگوں میں نہ رہتا تو شراب پیتا؟ کبھی بھی نہیں پیتا. وہ اس کو کیا پتہ یہ گند کیا ہے. دائیں بائیں لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ متاثر انسان اپنے والدین سے ہوتا ہے. ابا پیتے ہیں تو بیٹا بھی پھر کہے گا ابا جب پی رہے ہیں تو ہم بھی پئیں گے.
تو وہ دائیں بائیں ماحول دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ صحیح ہدایت لے رہا ہے یا غلط؟ ہدایت تو لے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ دائیں بائیں نہ دیکھتا تو نہ پیتا. خود سے اس گندگی کی طرف کبھی بھی انسان کا ذہن نہیں جاتا. لیکن کچھ صحیح چیزیں بھی لے رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے قانون بہت مضبوط ہے، چور پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو سوسائٹی اپریشیٹ کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو اس بہانے وہ بھی کچھ نیک کام کر لیتا ہے. اس نے دیکھا فلاں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، محلے میں لوگ نے بڑی واہ واہ کی، بڑا اچھا آدمی ہے، نائس پرسن ہے. تو وہ دو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی چندہ دے دیتا ہے، کبھی کسی ٹرسٹ میں پیسے دے دیتا ہے، لوگوں کو کھلا دیتا ہے. تو یہ ہدایت بھی اس نے کہاں سے لی ہے؟ بولو. خود سے نہیں، پبلک کو دیکھا اس نے. تبھی جن کے باپ دادا سخی ہوں اکثر بچے بھی ان کے سخی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والے ہدایت گائیڈنس انسان سب سے زیادہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے لیتا ہے. ہر طرح کی ہدایت. مذہب اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا بھائی؟ جب مذہب ماں باپ سے لے لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ جو غیر مسلموں میں زنا اتنا عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ کہ نکاح ختم تو پیدا ہی بچہ گرل فرینڈ سے ہو رہا ہے. تو زنا سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پھر آگے نسل تو زنا سے ہی چلائے گا نا. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا. میں نے ایک بیان کیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی، تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی ہے، نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے. تو آپ اس کے باپ نہیں ہو، چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو، آخرت میں اللہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3، اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں، آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا، آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا، اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے. اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے. دیکھو، ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، مگر یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک معجزہ ہے. نمبر 3، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھیں، آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا، چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنی ہیں، آدم علیہ السلام، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو، ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت، اس میں نہیں جاتا، فقہی مسئلہ ہے، پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا، ماں سے چلتا ہے، تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے، ایک بدنما داغ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا
کہ بھائی اس کا نسب چلے گا ماں سے, وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے. تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا, کہانی باز مولوی, علم نہیں ہے. میں حیران ہوں, اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی, حلال بچے میں حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے, تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے, ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے, اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا, جو میڈیکلی تو باپ ہے, شرعی باپ نہیں ہے, اس کا تو قصور ہے, اس نے زنا کیوں کیا, لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا, تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے, اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو, اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی. اسلام میں خاندان کا ہونا, نسب کا ہونا, یہ بہت بڑی حیثیت ہے, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں, زنا سے وجود میں نہیں آتے. کیوں؟ بار بار ایک مثال دیتا ہوں, گدھے گھوڑے کے ہاں باپ نہیں ہوتے, ماں ہوتی ہے. کیونکہ گدھے گھوڑوں کا گدھی اور گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی بیاہ نہیں. کبھی آپ نے اپنے گھوڑے کا تعارف کروایا؟ یہ میرا گھوڑا ہے, یہ اس کا باپ ہے, یہ اس کا دادا ہے, یہ اس کا چاچا ہے, تعارف کروایا؟ یا گدھے کا یہ میرا گدھا ہے, یہ میرے گدھے کا باپ, باپ کا نہیں پتا ہوتا بھائی. یہ میرے گدھے کا چاچا ہے بھائی, یہ میرے گدھے کا تایا نا, یہ گدھا ہے اور یہ اس کی ماں ہے, بس اتنا ریلیشن جو بغیر نکاح کے نسل پیدا ہوتی ہے اس کا صرف اتنا ریلیشن. اور اسلام بھی اتنا ہی ریلیشن مانتا ہے کہ اگر انسان بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کا زانی باپ گدھا ہی ہے اس معاملے میں. تو یہ شریعت کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, تو مجھے برا بھلا مت کہو. آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اسلام پہ اعتراض کرو, اور میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کر سکتا. اسلام کو چینج کرنا ہوتا نا, میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف. انہوں نے بڑے اپنے ہی وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا, اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس, لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے. اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے, جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے. ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ, اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں ہی ہیں, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں, یہ تو غزوہ احد میں شہید بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے تو ضرورت پڑ گئی تھی, لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں, مرد کم ہو گئے تھے, اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو. ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا. ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں, لوگوں کو ترغیب دی جائے. اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے. اس فطرت اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے, اور اسلام فطرت دین فطرت ہے نا, تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا.
جناب پروفیسر غامدی صاحب، آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں، اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. کلپ رکھے ہوئے میرے پاس، ماڈرن ڈاکٹرز، لبرل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا ایک بیوی سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے گزارا، اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں، لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کیوں تھی، فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی، اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. وہ ضرورت تھی ان کے لیے ایک بیوی. جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں، مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا ہے. وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، اس لیے ان کو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا. وہ مجبوری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہو، ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے. اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو ستیلے پن میں لڑتے رہتے. ہم تو اماں ہوا کی اولاد ہے، تو اماں فلاں کی اولاد ہے، تو اماں فلاں کی اولاد ہے. ایکویلٹی، مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، تم سب سگے بھائی ہو، ستیلے بھائی نہیں ہو تم. اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے. نکاح کیسے ہوا؟ تو سب بہن بھائی تھے، کزن تو بعد میں بنے ہیں نا وہ. تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا، اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا، ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی. آج ایسا نہیں ہو سکتا. اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، جڑواں ہم ٹوئنز ہیں، لہذا یہ تو میری بہن ہے، اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے، میرا اس سے نکاح جائز ہے. علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بہن سے شادی غیرت کے خلاف. تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے؟ ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت، کوئی بہنیں ہی تھیں. یہی کہا جائے گا وہ بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی، تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ. جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا. لیکن اب یہ ضرورت ختم. اب آپ کے ماں ایک ہو، باپ ایک ہو، ماں الگ ہو، باپ ایک ہو، باپ الگ ہو، ماں ایک ہو. سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی، اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا. تو وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ہی اچھے ہیں، الحمدللہ ان پڑھ ہی اچھے ہیں، اللہ کا فضل ہے. کیونکہ ہم جو اگر یہ ماڈرن اسلام کی طرف چلے گئے نا، اس ماڈرن اسلام نے جو آج کے اسکالرز نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہم بھی چینج کر کے وہی حشر کرتے اس دین کا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اصل 4 شادیاں ہی ہیں، آپ میں تپڑ نہیں ہے، تو اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. بس قرآن کے الفاظ دیکھو، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. 2 سے تو اللہ شروع کر رہے ہیں. فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے، یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ زیادہ کرو، لیکن اگر تمہارے اندر تپڑ نہیں ہے. اب غامدی صاحب یہ تپڑ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اچھی بات ہے، ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں، ہم تو اسی طرح بیان کریں گے. تمہارے اندر بسوں کے پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کیا خیال ہے؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ابھی ہمارا قصور تھوڑی ہے کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی. غامدی صاحب لمک یونیورسٹی میں رہے ہیں، ان کی زبان میں بڑی شائستگی ہے، تپڑ پپڑ جیسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے. بھائی ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا ہے، اور جب ہم جاتے تھے تو بسوں کے پیچھے ہمیں یہی نظر آتا تھا، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب جو پڑھا ہے وہی بیان کریں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی.
جو سوسائٹی میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں بیان اسٹائل ہمارا یہ ہوگا, بیان ہمارا غلط نہیں ہوگا. بیان ہم نے قرآن و سنت میں جو پڑھا ہے, 8 سال مدرسوں میں بیٹھ کے اور پڑھا, اس میں قرآن و سنت ہے. مدرسے والوں نے اپنا کچھ نہیں پڑھا جہاں ہمیں, تو بیان ہم وہ کریں گے, بیان انشاءاللہ غلط نہیں کریں گے ہم. تو اسٹائل ٹھیک ہے, ہم بھی مرتے ہیں. غامدی صاحب کے اسٹائل ماشاءاللہ بڑا اچھا اسٹائل ہے, لیکن سب کچھ اسٹائل نہیں ہوتا میرے بھائی. پہلے بات میں وزن دیکھا جاتا ہے کہ آپ اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ چیز لے کر آ رہے ہیں, اور پھر اس کی تفسیر بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب یہاں پروفیسر غامدی صاحب, میرا موضوع 4 شادیاں نہیں ہے, لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں نا, میں یہ 4 شادیاں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, وہ تو میں 20 دفعہ کر چکا ہوں بیان. میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں جناب پروفیسر غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام اس گڑبڑ سے متاثر ہو جاتی ہے. دلائل کی دنیا میں وہ اتنی مضبوط بات نہیں ہوتی. اب میں مثال دیتا ہوں. ایک تو غزوہ احد کا واقعہ بیان کر دیا. پہلی بات, آپ نے جو اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا اس لیے اجازت دے دی گئی, تو یہ تو آپ نے حدیث سے لیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں حدیث ایک تاریخی کتابیں ہیں, وہ حجت نہیں ہے. یہ ان کا کلپ موجود ہے کہ حدیث تو ایک تاریخ کی کتاب ہے. اگر یہ ہسٹری کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب ہے, ہم بھی مانتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے, لیکن کس کی ہسٹری ہے؟ پیغمبر کی باتیں اس میں. ہسٹری اگر مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو تو مانی جائے گی یا رد کیا جائے گا؟ مانی جائے گی. تو نبی کی ہسٹری اگر اس میں بیان ہو رہی ہے اور نبی کے اقوال بیان ہو رہے ہیں, تو ہم اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ وہ نبی کے آرڈرز ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ حدیث آپ کے فیور میں جا رہی ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, اور جب وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں تاریخ کی کتابیں ہیں. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ ایسا ہوا تھا؟ یہ تو حدیث سے ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی کیا تفسیر کرتی ہیں؟ بخاری میں وہ تفسیر موجود ہے. اگر آپ نے حدیث ہی لینی ہے تو بخاری کی حضرت عائشہ کی تفسیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے میں, یعنی نبی کے دور میں, ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی شخص کی کفالت میں ہوتی تھیں. وہ چاہتا تھا اس یتیم بچی سے شادی کرنا. جیسے کوئی نامحرم بچی لے کے پال لی, اب وہ جب جوان ہو رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کر لوں. تو وہ کیا کرتے تھے, اس بچی کا جتنا مہر بنتا تھا نا اتنا نہیں دیتے تھے, کم مہر. اب بچی کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کم مہر میں نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے میری بیٹی میں یہ خاصیت ہے تو میں اس کا زیادہ مہر لوں گا. اب مطالبہ کرنے والا باپ تو ہے نہیں, تو یہ شخص کیا کرتا تھا, نکاح کرنے کے لیے بہت تھوڑا مہر کر کے خود ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچی کے ساتھ ظلم ہے کہ تم اس کو مہر کم دے رہے ہو اور اس سے نکاح کر رہے ہو. اس سے نکاح کرنا ہے تو اتنا مہر دو جتنا اس کی خاندان کی عورتوں کا, جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے, جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے. ادروائز تم اس سے نکاح مت کرو. اب ایک انسان کو دھچکا لگتا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں. عرب میں نکاح کرنا آسان نہیں تھا, کیونکہ لوگ 2-2, 3-3, 4-4 شادیوں کا رواج تھا. جو شادی کے قابل لڑکیاں وہ ملتی نہیں تھی لوگوں کو. ہماری طرح نہیں تھا کہ وہ اخباروں میں اشتہار دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی, شادی دفتروں میں جا کے اور شادی پیج بنا کے. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں تھا, کیونکہ رواج تھا. عرب میں تو 10-10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, 10-10 رکھا کرتے تھے. تو اب جو بھی بہت اونچے مالدار لوگ ہوتے, ذرا ان کی پرسنالٹی ہوتی, وہ سب کی شادیاں ہو جاتی. لڑکیاں ملنا آسان نہیں تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کہہ رہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا تو فوراً نکاح کا پیغام مت بھیجو, عدت گزرنے کا انتظار کرو. پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے پیغام بھیجنے میں تاخیر کرنا, لہذا گول مول طریقے سے بھیج دیا کرو. تو بیوہ عورت کے بارے میں اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کہ تمہارے لیے صبر بہت مشکل ہوگا. یہ بیوہ عورت کے بارے میں, یعنی اس کو فوراً سب لوگ پیغام بھیجیں گے تو تم بھی گول مول بھیج دو, سراہتاً نہ بھیجو, عدت کا انتظار کرو. آج ہے ایسا؟ آج تو بیوہ عورت عدت کیا, عدت کے بعد بھی 10-10 سال گزر جاتے ہیں, پیغام نہیں آتا. تو یہ انہی افلاطونیوں کی وجہ سے ہے کہ ایکچولی کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی اس دور میں تو ایسا, ایکچولی اس دور میں 4-4 شادیوں سے زیادہ کا رواج تھا, اس لیے لڑکیاں ملتی نہیں تھیں. اب کسی نے یتیم بچی پالی بھی ہے تو اسی پہ اس کا دل آتا تھا میں شادی کروں گا. اب پیسے ہیں نہیں شادی کے مہر دینے کے, تو وہ کیا کرتے تھے, یار تھوڑا مہر دے دو اور کر لو نکاح.
قرآن نے ظلم سے روکا. اور الفاظ دیکھو, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں میں ظلم کرو گے, یعنی ان کو پورا مہر نہیں دو گے, تو اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, دیکھو پھر اس سے نکاح مت کرو, تمہارے پاس تو اتنی گنجائشیں ہیں, ان کے علاوہ 2-2 3-3 4-4 عورتوں سے نکاح کرو. تو جس مذہب نے 2-2 3-3 4-4 عورتوں سے نکاح کی تمہیں پرمیشن دی ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اسی سے کرو؟ پھر کیا ضرورت ہے اسی سے کرو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بچے کو, یا کوئی ہم شوگر کے مریض کو منع کرتے ہیں مٹھائی کھانے سے, وہ پھر بھی لڈو کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار ایک لڈو کے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تمہیں تو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے, 20 چیزیں ڈاکٹر نے کہا ہے تم کھا سکتے ہو, سموسے بھی کھا سکتے ہو, پکوڑے بھی کھا سکتے ہو, اور خربوزے بھی کھا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ 20 چیزیں کھا سکتے ہو, تو لڈو ہی پہ تیرا دل کیوں آیا ہوا ہے؟ اور کیا کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں؟ تو اللہ نے بھی یہاں صحابہ کو خطاب کیا کہ جس مذہب نے تمہیں 2-2 3-3 4-4 شادیوں کی اجازت دی ہو, نکاح کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, تو کیوں کسی لڑکی سے نکاح کر کے کم مہر دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو, اس سے کوئی بھی نکاح کر لے گا. تم ان کے علاوہ 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو. ہاں, اس آیت نے 4 سے زیادہ پہ پابندی لگا دی ہے. اس آیت کے بعد اور پھر نبی کی دیگر حدیثیں بھی ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, اور وہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے نہیں پتہ چلتا واضح طور پہ. اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے, آپ کہتے ہو حدیثیں تاریخی کتاب ہیں, تو جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب سے میں کہوں گا پھر آپ کوئی آیت دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ اسلام نے 4 پہ بند کیا ہو. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے 2-2 3-3 4-4 سے کر سکتے ہو, اس سے زیادہ کیا ہے اس سے تھوڑی پتہ چل رہا ہے. یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ مان لے بھی لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا, یتیم بچیاں ہو گئی تھیں, ان پہ ظلم ہو رہا تھا, اس وجہ سے اسلام نے کہہ دیا 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو تاکہ یہ ظلم ختم ہو, تو کیا آج ظلم نہیں ہو رہا؟ پہلے زمانے میں ظلم یہ ہو رہا تھا کہ یتیم بچی کی شادی تو ہو رہی ہے, مہر کم مل رہا ہے. آج شادی ہی نہیں ہو رہی, اور مہر کیا جہیز دے کے بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ انگلش, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ کیا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ سوسائٹی میں 2 3 4 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو بھی یتیم بچیوں پہ ظلم ہی ہوتا ہے. پہلے ظلم یہ ہو رہا تھا کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن اس کو اتنا مہر نہیں دے رہا جتنا اس کا حق بنتا ہے. آج پہلی بات لوگوں نے ایک رکھی ہوئی ہے, لڑکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, یتیموں کو تو کوئی ویسے ہی پوچھتا نہیں. اور یتیم بچی کا اگر اچھا رشتہ مل جائے, کوالیفائڈ, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر, ایسے اچھے کوئی خاندانی لوگ مل بھی جائیں, جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے اور ان کے داماد جیسے خاندانی لوگ اگر مل بھی جائیں, تو بھی میرے بھائی ان کو مہر دینا تو دور کی بات, وہ جہیز دے رہی ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی, یعنی مل ہی نہیں رہا. تو آج زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے سوسائٹی میں آپ 2 3 4 شادیوں کا رواج عام کریں گے تو پھر لڑکیاں, جب نکاح کے قابل لڑکیاں ختم ہو جائیں گی, جب ختم ہوں گی تو مرد روڈیں ناپتے پھریں گے پھر کہ ہمیں بیوی چاہیے, اور جب وہ روڈ ناپیں گے تو پھر شادی لڑکی کی مرضی پہ ہوگی, آپ کی مرضی پہ نہیں ہوگی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول جناب غامدی صاحب نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا لمس یونیورسٹی میں. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, اس کی ویلیو بڑھتی ہے یا گرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے آتی ہے. جس کی ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی کم, اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اسلام نے ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی سوائے ان کے جو کمزور ہیں, ان کے علاوہ ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, جبکہ عورتیں 1 کے مقابلے میں 4 پیدا نہیں ہوتی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تھوڑی ہے کہ 1 کروڑ آبادی ہے تو 4 کروڑ لڑکیاں ہیں, اس میں گروتھ ریشو برابر ہی رکھا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, کوشش ہر شخص 4 کی کرے گا, کامیاب نہیں ہوگا اس میں. کچھ 2 کر لیں گے, بہت کم ہوں گے جو 4 کر پائیں گے بھی, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے. وہ بھی تو راضی ہوگی نا سامنے والی, تو وہ کیوں آپ کی دوسری بیوی بنے گی, کیوں آپ کی تیسری وائف بنے گی؟ وہ آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگا, آپ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں گے تو چوتھی بھی بن جائے گی آپ کی, اور میٹرک کے بھاگے ہوئے ہوں گے تو پہلی بھی نہیں بنے گی.
آج غامدی صاحب اعلان کریں میں 3 شادیاں اور کرتا ہوں, دے دنادن رشتے نہ آئے, میرا نام بدل دینا. کیوں؟ لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہمیں کوئی خاندانی آدمی چاہیے. ان کے لیے آپ نے مصیبت کھڑی کر دی. سب ایک ایک لے کے گھوم رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. دیکھو ماشاءاللہ. ابے جو باقیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لمس یونیورسٹی کی پروفیسر لڑکیاں وہ میٹرک کے بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. جو پروفیسر ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لڑکی دیکھ رہا ہے اپنے لیے, اور جو فیمیل پروفیسر ہے وہ 8ویں کے بھگوڑا, 10ویں سے بھگوڑا, پینے والا, کوئی سٹا لگا رہا ہے, یہ مل رہی ہیں ان کو. تو اسلام نے جو یہ 4 کا کہہ دیا نا, شکر ہے ہم اسلام کے حکم کو چینج نہیں کر رہے, کیونکہ ہم اس ماحول سے متاثر نہیں ہیں. اس لیے ہم نے ایسی دیسی پن دکھایا, بھائی جیسے ہے ویسا ہی رہے گا, آپ کو اچھا لگے تو بھی, آپ کو برا لگے تو بھی. سوچ رہا ہوں تھوڑی سی بیچ میں انگلش ٹھش پش کر دیا کروں, اس سے تھوڑا سا لوگ کہیں گے پڑھے لکھے مولانا صاحب ہیں. تو سپلائی جب زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, تاکہ ویلیو بڑھے. عورت کی ویلیو بڑھنے سے کیا ہوگا؟ جہیز ویز ختم, مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ. کیونکہ مرد کی زیادہ ضرورت رہے گی نا, اس کو مل نہیں رہی ہوں گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی کبھی غیر کفو میں نہیں جائے گی. لڑکی کے لیے شوہر ہمیشہ اس سے برتر ہوگا. اگر لڑکی ماسٹرز ہے تو وہ کسی پی ایچ ڈی کے پاس جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ وہ اگر بریگیڈیئر کی بیٹی ہے تو میجر جنرل کی بیٹی کے پاس جائے گی. وہ اگر وزیر کی بیٹی ہے, صدر مملکت کی مثال اچھی نہیں لگ رہی, بہرحال وہاں جائے گی. وہ اگر رکشے والے کی بیٹی ہے تو ٹیکسی والے کے پاس جائے گی. وہ ٹیکسی والے کی بیٹی ہے تو ٹرک والے کے پاس جائے گی. وہ ٹرک والے کی بیٹی ہے. بہرحال مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے عورت ہمیشہ اپنے سے اوپر جاتی تھی اسلامی معاشرے میں, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ غیر کفو میں نہیں کرنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غیر کفو میں جا رہی ہے. جوڑ کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس سے پھر جب جوڑ کی شادیاں نہیں ہوتی, طلاقوں کا ریشو اور بڑھ گیا. اس میں نے بتاتا ہوں نا, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. میں تو غامدی صاحب نکاح خوان تھوڑی ہیں, میں تو نکاح بھی پڑھاتا ہوں. غامدی صاحب نے کتنے نکاح پڑھائے ہوں گے. آؤ جناب پروفیسر غامدی صاحب, انتہائی احترام کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کس ٹائپ کی شادیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو میں تو نکاح پڑھا چکا ہوں بھائی. آؤ کبھی ہم آپ کو دکھائیں جو نکاح ہو رہا ہے. اس میں لڑکی ڈاکٹر ہے, لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا, 8ویں بھی کمپلیٹ کر لیتا تو خوشی ہوتی. میں لڑکی کے ابا سے کہہ رہا ہوں یہ کیا ضرورت تھی اس کو دینے کی. کہتے ہیں بیٹا 35 سال کی ہو گئی, عمر نکلی جا رہی ہے. غامدی صاحب کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ایک بات کر دی بس, امت میں ایک چیز ڈال دی, لیکن اسٹائل پہ لوگ مرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا اسٹائل. اور ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے انڈا موڑ پہ, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مانتا ہوں بھائی ہمارا اسٹائل دیسی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر ہے, اس نے وہ علم میڈیکل سائنس باقاعدہ اس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے. آپ اس کے اسٹائل کو نہیں دیکھو گے, آپ علاج اسی سے کرواؤ گے. میں نے بد اخلاق ڈاکٹروں سے بھی لوگوں کو علاج کراتے ہوئے دیکھا ہے. بدتمیز ڈاکٹروں سے بھی ڈانٹتے ہیں, کلینک میں مارتے ہیں, بھگاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کیوں جاتے ہیں اس کے پاس؟ کہتے ہیں یار شفا اس کے ہاتھ میں, اس کی دوا سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اخلاق بھی اچھی چیزیں ہونے چاہیے انسان میں, بات کرنے کا اسٹائل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ سب شریعت کی تعلیمات ہیں. اگر کسی عالم میں نہیں ہے, مجھ میں نہیں ہے, تو ایک عیب ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل آپ علماء یا مفتیان کرام کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, پراپر وے میں علم حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد انسان اس بات کے لائق بنتا ہے کہ وہ شرعی مسائل لوگوں کو بتائے. اس میں بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی, لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل حق میں کون ہے اور گمراہ کون ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس کے علاوہ سے آپ مسائل پوچھنا شروع کر دیں. تو اور بھی بہت کچھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا انکار, بخاری مسلم کی کتنی صحیح حدیثیں ہیں.
عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں, کتنی واضح آیتیں ہیں. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا, لیکن یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس لیے میں نے اس پہ بات کر لی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم جو قرآن و سنت ہے وہ بیان کریں گے, آپ کو اچھا لگے تو بھی بیان کریں گے, اچھا نہیں لگے تو بھی. تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا کہ گرل فرینڈ سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گوروں کے ہاں تو ڈی این اے سے پتہ چل جائے کہ جمشید کا ہے تو وہ جمشید کا کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے ڈی این اے سے بھی پتہ چل گیا, اس بندے نے بھی مان لیا کہ میرا ہے, پھر بھی اسلام اس کو آپ کا نہیں مانتا, کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, وہ نکاح سے پیدا نہیں ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پہ لوگوں نے بہت سارے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس کہ اس مولوی کو دیکھو کہانی باز, ایک اور کہانی بیان کر دی اس نے. تو حیرت ہوتی ہے کہ جو اسلام کے جو متفق علیہ, جس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع چلا آ رہا ہے, الولد للفراش, حدیث میں آتا ہے بچہ تمہارا جب ہوگا جو تمہاری بیوی سے پیدا ہو. گرل فرینڈ بیوی تھوڑی ہوتی ہے. ہاں اس بچے کا کیا قصور ہے, تو ہم اس بچے کو کچھ تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ بچے کا نسب ماں سے چلے گا اور اس کو وراثت ماں سے ملے گی, باپ سے نہیں. وہ باپ کو شریعت باپ نہیں مانتی. یورپ امریکہ میں ایسا بہت ہو رہا ہے, کمپلینز آتی ہیں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر نے اپنی گرل فرینڈ کے بچے کو سے بچہ پیدا ہوا, وہ اب گرل فرینڈ تو چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلی گئی, تو وہ بچہ بھی میرے پاس لا کے ڈال دیا کہ تم اس کو پالو. میں نے کہا ایک تو آپ کے وہ ہسبینڈ کا بچہ ہے نہیں, وہ حرام سے یعنی پانی سے پیدا ہوا ہے وہ. دوسرا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ اس کو حوالے کرو اپنے ہسبینڈ کے, بولو بھائی یہ اسلام تو اس کو آپ کا باپ بھی نہیں مانتا, یعنی اسلام آپ کو اس کا باپ نہیں مانتا, یا آپ بھی اس کے باپ نہیں, اس کو اس کی ماں کے حوالے کرو. لوگ کہتے ہیں پھر ماں بیچاری کا کیا قصور ہے جو بغیر باپ کے اپنا بچہ پالے. ماں بیچاری کا کیا قصور ہے جو بغیر باپ کے بچے کو پالے. اس کو بیچاری کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پورا حرام بچہ پیدا کر لیا, ابھی بھی بیچاری ہے وہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا انگریز کے بچے بن جاؤ یا اسلام میں آ جاؤ. آج کل ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر رہی ہیں, خواتین کے رائٹس کے معاملے میں بھی, ہر چیز میں. میں کلپ دیکھ رہا ہوتا ہوں وکیلوں کے, عدالتوں میں مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خوب سمجھ لو, شادی شدہ مرد کی بات کر رہا ہوں. تم اس وقت تک طاقتور ہو جب تک کما رہے ہو, یا تم نے حرام کاری کے لیے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اس وقت تک تم سر اٹھا کے جیو. جس دن تمہاری شادی ہوئی اور تمہارا بیوی سے اختلاف ہو گیا نا, تو ہماری عدالتوں میں جتنے قوانین ہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں عورت کو. تمہاری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. 2 ٹکے. کیا مطلب؟ تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ میں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کورٹ تمہیں 2 چماٹ لگائے گی, چل بدتمیز دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی؟ بے غیرت. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. دیکھو بیوی نے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ جائے ٹھک سے کھلا لے, نکل لے پتلی گلی سے, بچے بھی لے جائے, سارا خرچہ بھی لے جائے, اپنا بھی بچوں کا بھی. آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا, وہ عیش کرے گی. اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے. ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے نا, ایسا چوڑے میں آؤ. سب سے پہلے مہر وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 2 عدت کے دوران نان نفقہ وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 3 بچے آپ کو قیامت تک نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ کہہ سکتے ہو یہ لا میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے, لکھا ہوا کچھ اور ہے, عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے. میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے, اس کا کرنا کیا ہے. آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں, لکھا ہوا کتنا ہے؟ 1 کروڑ. جب پتا چلا پریکٹیکلی دیکھا گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے. تو لکھے ہوئے کو لوگ ہیں یا جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ ہیں؟ آپ کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح ہے نا؟ بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ محروم. کیوں محروم ابھی بتاتا ہوں میں. کیونکہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے, 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے, آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے وہ. کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے, حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی, ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی. کہے گی ملتا نہیں ہے,
آپ تم سے دیکھو اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ملنے دے گی نہیں. ڈبل گیم چل رہا ہے بھائی. خیر, تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے, جو آپ کی سیلری سے کٹے گا. نہیں دیا تو آپ جیل, آپ ہو گئے اندر, آپ جیل کی کوٹری میں بند. 18 سال تک آپ خرچہ دو گے, اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. اس کے بعد بچوں کی آدمی خرچہ دیتا ہے, کہتا ہے باپو میں ٹھیک ہے یار دوں گا, لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ. آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی. جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے, چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں. دیکھو باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی. آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں سربراہ ہوں, میں کھلاتا ہوں, تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا. لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ, تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں, میں نوکر ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے, چلے گی آپ کی نہیں. بچوں کی تربیت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. پھر بچوں کو آپ اپنے رشتہ داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے گا. آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں گی. بھائی غلط ہے, فلانا غلط ہے. اتنی مسائل میں آپ پڑ جاؤ گے نا, اتنے مسائل میں. پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے, آج اس کی طبیعت خراب ہے. نہیں, آپ کورٹ پہنچے, ٹریفک جیم تھا, ایک تو عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا, ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے. اس میں باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں. بچہ بھی خوش نہیں ہوگا اس ملاقات پہ, وہ بھی ٹینشن لے گا یار اب ہر اتوار کو ابا سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہونا ہے میں نے. ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پہلے تو آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے, یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی, پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے؟ جمشید کے ساتھ. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے, پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. آپ خدا کی قسم کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے, مر جاؤ گے آپ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا, بیوی کو مار دی گولی, خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو, لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈالتے ہیں. یہ میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں, سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا, بھگا کے خود کود گیا. یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے, تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی, اس نے مجھے پھنسایا ہے, اس نے ہمیں پھنسایا ہے. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا؟ یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگیں, اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے, گرل فرینڈ رکھو, اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے, اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے, پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا, الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں, وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو, ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے, چائے پلائی, میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو. لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی.
اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، میری تمنا ہے، اور یہ ہمارے وکیل بھی اور ہمارے ججز بھی، ہمارے حکمران بھی، اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے، میری تمنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں، ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا، اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی، میں نے حکومت کے خوف کے بغیر، جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا، میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی مولوی، اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے، آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے، بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا، اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی، قرآن کی، تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے، صحابہ نے، تابعین نے، چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں، یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ، ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. قرآن و حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا. کوئی ایسا خلا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے. وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام، یہ زنا ہے. عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے، پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے. زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی، لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں. نہیں، بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے، یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں. گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا. نہیں. گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے. وہ گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، جب چاہے بریک اپ کر لے. بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے، گیس بجلی کا بل ملتا ہے، اس کے بچوں کی علاج معالجہ، ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے، بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے، عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے، یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دیں، اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی. تو آدمی کا بیڑا غرق، آدمی کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے. اور بھائی صاحب، اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ. کنٹری کا ابھی وہ ہے نا، ایک جدہ کے مفتی اعظم ہیں، ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے. وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں، پاکستانی مفتی اعظم صاحب، عربی کی بات نہیں کر رہا میں، ہیں وہ مفتی نہیں، لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے. مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم، اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں، جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا، کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اور پھر دلیل کیا دی ہے؟ سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب، اتنی سینس نہیں ہے کم بختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا ہے کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا. جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو، ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
کمبخت آدمی 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا, اس کو کہہ رہے بر صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ 1. ابے 2022 میں بنایا ہے, یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی, باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد, وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آئے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟ وہ کہیں گے تھی, ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے, ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 1 ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا, ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقراط ہو, اس کا قرآن و حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا, یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی. وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں, وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ, میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکیں, اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں. کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے, وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, 20 مسائل ہیں. تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ. ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی؟ FIR. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدھے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی, پاکستان کا آئین کیا ہے؟ اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں؟ عورت کے فیور میں. اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ باد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا اب, کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے.
تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی؟ بولتے ہیں پاگل ہیں یار ہم بیوی بنا کے لائیں. پاگل ہو رہا ہوں کیا میں؟ آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی. تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں؟ کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کی سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, گندے گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں. دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے. آپ اور پھر جاب بھی کر رہی ہیں. جب جاب کر رہی ہیں تو وہاں کیا خیال ہے, حاجی عبد الوہاب صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کرسی پہ ہیں, یا مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ؟ بھی آپ جیسا ہی کوئی چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے میری والی پرانی 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, نئی والی تو بری بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھرکیوں کو, تو میجورٹی تو ٹھرکی ہی ہے نا. وہ پھر ادھر دوستیاں بھی لگائے گا, اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کم ہو رہی ہے, وہاں بھی بیگم کو شک اور شبہات, وہ الگ ڈیورس, اور یہ میرٹ سے آپ کی سلام دعا, یہ الگ ڈیورس. گدے گھوڑوں والا نظام ہو جائے گا میرے بھائی. یہ سوسائٹی, یہ گدے گھوڑے صرف سوٹ اور ٹائی سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان ہے. ایک دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, زنا سے بچتا ہے, اللہ کی نظر میں انسان ہے. اور ایک سوئی ٹائی لگا کے زنا کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں گدھا ہے جو ٹائی اور پینٹ پہن کے گدی سے زنا کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں گدھے کو اگر آپ سوٹ ٹائی پہنا دو, وہ انسان نہیں بن جاتا. انسان کے گیٹ اپ سے انسان کا پتہ بعد میں چلتا ہے. اللہ کی نظر میں اس کے اعمال سب سے پہلے ہے جو اس کو انسان بناتے ہیں. تو آپ کہو گے مفتی صاحب ہم تو چوڑے میں آ گئے. پہلی بات تو سوشل میڈیا پہ اس خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جو خواتین کے رائٹ کے نام پہ ایک بےہودگی پھیلا دی ہے نا, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ آپ کا اور میرا دینی فریضہ ہے. بولا کرو ہم اس خلا کو نہیں مانتے, یہ زنا ہے, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے, بولے ہم یہ نہیں مانتے, فیمنسٹ عورتوں کی باتیں ہیں. عزت دار عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, عزت دار مرد اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جیسے ہمارے باپ داداؤں نے زندگی گزاری ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے آواز؟ اتنا پھیلا دو اس کو سوشل میڈیا پہ. جب کھلا دے, بولے تو اپنی بیوی کو چھوڑ, یہ ہماری بیوی ہے, تیرے کو اس میں اللہ نے حق, اپنی بیوی کو جج طلاق دے سکتا. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ظلم میں تو ہم بھی عورت کو کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اب آپ کہو گے کہ میرا کیا ہوگا کالیا. اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں, میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا چیختا ہوں. ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مفتی صاحب کی بھی کوئی بیوی خلا لے کے گئی ہوئی ہے جو بیچارے اتنا پریشان ہے. میری کسی بیوی نے کورٹ سے خلا نہیں لیا ہے. یہ میرے گھر کا مسئلہ الحمدللہ ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا ہے کسی کو کسی بھی موڑ پہ میں اچھا نہ لگوں. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو خیال آئے کہ غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, کورٹ میں جائے بغیر ہی میں, قرآن کے جو الفاظ ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان, اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت.
تو میں نے کہا اگر کسی موڑ پہ خیال آیا کہ ہماری شادی غلط آدمی سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, میں اسی دن محبت کے ساتھ رخصت کر دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ خوشی ہوگی کہ ماشاء اللہ, کیونکہ عورتیں فوراً کہتی ہیں اچھا اتنے آرام سے چاہتے ہو, کہ یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو رکھوں. مرد کو ہونا تو ایسا ہی چاہیے بھائی, میری غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو کھلے لے کے آزاد ہو رہی ہیں. پھر جب کہیں اور شادی کریں گی بھائی, وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے والے سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. برباد ہو گئی ہیں, زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. تو یہ عورت کے حق میں بھی ہے. میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں, لوگ سمجھتے نہیں بولتا. میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں, میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, عورت کے لیے کرتا ہوں, مردوں کے لیے تو مرد تو پھنس جاتا ہے, مرد تو پھنسا 4 شادی, اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا. اچھا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک بڑا بھیانک منظر پیش کر دیا, ایک شادی کبھی کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہے, کورٹ میں تو اسی کے رائٹ ہیں. پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اس قانون کو چینج کرواؤ. پاکستان اسلامی ملک ہے, اس میں قانون چینج ہو سکتا ہے اگر پبلک چاہے, اگر علماء چاہیں, ہو سکتا ہے. چاہ ہی نہیں رہے ہیں, چاہتے ہی نہیں ہیں. جو بھگتتا ہے پھر وہ چاہنا شروع کر دیتا ہے, بس اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. تو اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے. اور ہندوؤں کے آج چل آ رہے ہیں, ان کے پوڈ کاسٹ میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے ہیں, ہندو لوگ بھی. اب تو مسلمانوں نے بھی جو لبرل ہے وہ کہ یار بیوی کی کیا ضرورت ہے, گرل فرینڈ بہت اچھے رشتہ ہے, یہ تو مولویوں کے کام ہے بیوی شیوی. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے پھر تو چوڑے میں آئیں گے ہم, سارے حقوق اسی کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کے 2 حل ہیں, 3 حل ہیں. ایک تو یہ کہ قانون چینج کرنے کی کوشش کرو. دوسرا حل یہ بھائی حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو, آخرت کے عذاب سے بہرحال وہ کم ہے. ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا, مصیبتوں میں آ جانا, اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے, وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا, تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا, جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا. کہہ رہے اب میں کیا کروں. میں نے کہا بچے بھی گئے, بیگم بھی گئی. میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو. اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو, دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو, کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ. میں نے کہا اب ٹینشن کیا ہے, جو مقدر میں ہے بس ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گی, تجھے صبر کرے گا, بس یہی فائدہ ہوگا. دوسرا حل کیا ہے, شادی سے پہلے پلاننگ کرو, انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل یہ مفتیوں سے پوچھے گی, علماء سے ایسی بھی نیک خواتین ہیں. چند مہینے پہلے خاتون آئیں کہ میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے, شراب پیتا ہے, بہت ظلم کرتا ہے, میں چاہوں 2 منٹ میں کورٹ سے خلا لے لوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو کالعدم ہے. مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس کو حل بتایا, یہ تو ویلڈ کیس ہے, جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں, تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں, اس طرح سے گواہ پیش کریں, اور یہ ویلڈ ریزن ہے. وہ چاقو نکال لیتا ہے, شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا بھائی, یہ ویلڈ ریزن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہا ہے اور جمشید پسند آ رہا ہے. اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس, اور وہ گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے, خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ, کراس کویشچن کر کے ہم نے بھی تنقیح کی ہے. تو پہلی بات دیندار سے نکاح کرو, یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو, لبرل لوگوں کے لیے پردے دار, باحیا, دیندار, نمازی, جو شریعت کو فالو کرتی ہو, وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی, اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی, علیحدگی ہوئی بھی, تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی, اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو, تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے, سلائے, اپنے رشتہ داروں سے ملائے. یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے, یہ نہیں ہوگا. اس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں نے بتایا تھا نا, امریکہ سے خاتون نے فون کیا
کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے, تو کیا شرعاً میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ آدھی پراپرٹی. شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں, میرا مہر دے دو بس, اور عدت کا خرچہ دو, بچوں کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑے گا وہ, تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں. تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے ہم, حرام ہے. تو اللہ کرے میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیے ہم. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. خیر کام کی باتیں ہی ہو گئیں. تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی, میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ, ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ, اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا, میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا میرے گھر کا خلا کا اللہ کا شکر ہے, نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے, اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی, اللہ نہ کرے, تو اگر وہ میں نے بتایا ہوا ہے آرام سے بتا دینا بھائی, تو آرام سے بتا دینا. ہمیں یہ جو کورٹ کچہریاں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے, خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے. خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. کہاں رہتے ہیں آپ؟ مردان. ماشاء اللہ, مردان سے کراچی آئے شادی کے سلسلے میں. اچھا ماشاء اللہ. تیسرا, واہ, پشتو اسپیکنگ زبردست. شادی بھی پشتو میں, اردو اسپیکنگ سے شادی, واہ. تو گھر میں پشتو چلے گی اردو چلے گی؟ تو گھر والی کو پشتو نہیں آتی؟ اچھی بات ہے, سب قوموں میں شادی ہونی چاہیے. پٹھانوں کو چاہیے اردو اسپیکنگ میں کریں, اردو اسپیکنگ کو چاہیے پٹھانوں میں کریں, پنجابیوں کو چاہیے سندھیوں میں کریں, سندھیوں کو چاہیے پٹھان. چاروں صوبے ہی ختم ہو جائیں گے ایک دن. ایک ہی صوبہ بن جائے گا. چلو بھائی. ہاں بھائی, پہلا دولہا عماد علی ولد شاہد علی کہاں ہیں؟ آپ ہیں ماشاء اللہ. شاہ نور قریشی بنت محمد ساجد حسین قریشی دلہن کا نام, اور مہر ہے جی 3 لاکھ روپے. کہاں ہیں ان کے وکیل؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ میں 3 لاکھ روپے مہر میں شاہ نور قریشی بنت محمد ساجد حسین قریشی کا نکاح عماد علی ولد شاہد علی سے کروں, اجازت ہے؟ اچھا بھائی. دوسرے دولہا محمد حمزہ شیخ ولد تبسم احمد, آپ ہیں. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ادھر ہی رہتے ہیں. اور آپ؟ گلشن میں. اچھا بھائی. حور عینہ بنت آصف کمال دلہن کا نام ہے, اور مہر کی رقم 2 لاکھ روپے سونے کی صورت میں. ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ آپ نے اجازت دی کہ 2 لاکھ روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں حور عینہ بنت آصف کمال کا نکاح محمد حمزہ شیخ ولد تبسم احمد سے گنجات ہے. تیسرے دولہا آپ ہیں محمد توصیف خان ولد امتیاز خان, دلہن کا نام اسما بنت شاہد, مہر ہے جی 60,000. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ اسما بنت شاہد کا 60,000 روپے مہر میں نکاح میں محمد توصیف خان ولد امتیاز خان سے کروں, اجازت ہے؟ چلو جی. عماد علی آپ ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عماد علی ولد شاہد علی، میں نے 3 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح کیا ہو گیا بھائی جی؟ اچھا آئیے تشریف آگے. جناب عماد علی ول شاہد علی، میں نے 3 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح شاہ نور قریشی بنت محمد صادق حسین قریشی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ دعا. محمد حمزہ شیخ، جناب محمد حمزہ شیخ ول تبسم احمد، میں نے حور عائنہ بنت آصف کمال سے آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا اس مہر میں نکاح کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. جزاک اللہ. اچھا بھائی محمد توصیف خان نہیں پڑھا رہا، کیا کر لو گے؟ محمد توصیف خان ول امتیاز خان، میں نے 60,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح اسما بنت شاہد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول کیا. ماشاء اللہ. یہ مجھے شادی کی خوشی اس لیے کہ یہ پشتو ہیں، پٹھان ہیں KPK کے، اور یہ کراچی میں اردو اسپیکنگ سے انہوں نے شادی کی. تو یہ 2 قوموں کی اس طرح جب شادیاں ہوں گی نا تو یہ اب کراچی میں دوبارہ سے مہاجر پٹھان فسادات شروع کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ پتہ ہوگا آپ کو، یہ ہو گیا تھوڑا یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کسی بھی قیمت پہ قوم پرستی کی بیس پہ کراچی میں یا کہیں بھی ملک میں لڑائی ہوتی ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرو، نہ اس میں اپنی قوم کا ساتھ دو نہ مخالفت کرو. بولو بھائی یہ قومیت کی لڑائی میں ہم نے حصہ ڈالنا ہی نہیں ہے. پہلے دیکھا نہیں ہے کراچی میں بوری بند لاشوں کا جو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ، وہ ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے کراچی میں. ہاں اپنی قوم سے محبت کرنا، کسی کو ووٹ دینا وہ ٹھیک ہے، لیکن ظلم میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے کہ آپ کو دوسری قوم سے نفرت ہے اس کے بندے مارنا شروع کر دو آپ اس بیس پہ. اللہ تعالیٰ ان تینوں نکاحوں کو قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان تینوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان نکاحوں میں خوب برکتیں عطا فرما. ان تینوں جوڑوں کو تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان تینوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر اور فساد سے ان کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پورٹل ہے جس میں مختلف پیکیجز ہیں. ان میں سے پہلا پیکیج $100 کا ہے جو 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور 6 مہینے بعد وہ آپ کو $180 واپس کرتا ہے. یعنی $80 منافع تو ہے، یہ حرام ہے. کیوں کہہ رہا ہے آپ کو؟ وہ کیا آپ کا ماموں لگتا ہے، آپ کا چاچا لگتا ہے جو آپ کو $100 پہ آپ کو $190 واپس دے رہا ہے؟ آپ کا ماموں ہے، چاچا ہے، خالہ ہے، کیا ہے وہ؟ تو یہ جائز نہیں ہے طریقہ کار. اگر وہ $100 کا بزنس کرتا ہے، اس بزنس میں جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو اس پروفٹ میں پرسنٹیج آپ کو دیتا ہے، پھر ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پوچھا ہے تو صحیح نہیں. کیا رفع الیدین کرنا گناہ ہے؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین کرنا غیر سنت ہے، اس کا ترک کرنا افضل ہے. یہ بالکل ایسی سوال ہے، نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے. اب آپ اہل حدیث سے پوچھیں کیا 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کرنا گناہ ہے؟ وہ کہے گا بھائی رفع الیدین نبی نے 2 سردوں کے درمیان کیا ہے، کیونکہ نسائی کی حدیث ہے. ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن وہ نبی نے چھوڑ دیا تھا، لہذا اب وہ کرنا سنت نہیں ہے. تو یہی ہم باقی رفع الیدین کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے قرائن ہیں، شواہد ہیں. عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، اہل مدینہ اہل کوفہ کا عمل ہے، جنہوں نے نبی کی آخری نمازیں دیکھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین نبی نے باقی رکھا، باقی چھوڑ دیا تھا. تو یہ سوال آپ جو اہل حدیث لوگ بھجواتے ہیں ایسے سوالات، تو ان سے پوچھیں کہ 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین گناہ ہے؟
تو جو وہ جواب دیں وہی ہمارا جواب رکوع والے رفع الیدین کے بارے میں. لیکن وہ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین والی حدیث ضعیف ہے. بعض لوگوں کو جب کوئی حدیث ان کے خلاف جاتی ہے تو فوراً ایک فتویٰ ضعیف. تو البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور ضعیف، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. صرف البانی کی تو میں، کیونکہ اہل حدیث لوگ البانی کے ریفرنس کو بہت زیادہ مانتے ہیں رحمہ اللہ. میرا نکاح ہوا ہے لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ اگر دوسری شادی کی تو 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ لڑکی والوں نے شرط لگا دی اگر تم نے دوسری شادی کی. یہ میرا چشمہ ہے عبداللہ کا چشمہ دفتر میں رکھا ہوا ہے. میں آج کل چشمے بہت چینج کرتا ہوں، چشمہ لگا ہوا نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کا چشمہ پہن کے اپنا چشمہ سمجھ کے، خیر اس کا وہ آفس میں پڑا ہوا ہے. تو شرط یہ لگائی ہے کہ داماد نے دوسری شادی کی تو 10 لاکھ روپے اس کو جرمانہ دینا ہوگا. دیکھو پیسوں کی جو شرطیں لگتی ہیں نا، اگر تم نے یہ کیا تو اتنے پیسے دینے ہوں گے، یہ شرطیں شریعت میں کالعدم ہے. پیسہ شریعت میں جائز ہے یا تو گفٹ کی صورت میں کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا، یا کوئی چیز اس نے آپ کو بیچی فروخت کی تو اس کے بدلے میں پیسے لے گا، یا کوئی کام آپ نے اس کا کر کے دیا ملازمت والا، کوئی اس کو سروس دی آپ نے، اس کا پیسہ بھی جائز ہے. کمیشن کہ آپ نے اس کی کوئی چیز بکوائی، اس کی کمیشن بھی. تو یہ محدود صورتیں ہیں شریعت میں پیسہ کمانے کی. اس کے علاوہ پیسہ کمانے کی کوئی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا اس درخت پہ چڑھ گیا تو 50 لاکھ روپے تجھے دوں گا، وہ چڑھ گیا، آپ کی مرضی آپ نہ دیں. وہ کہے تو نے کہا تھا اس پہ چڑھ جا تو 50 لاکھ دوں گا، کہا تھا میں نے، اب میں اپنا کہا ہوا واپس لے رہا ہوں. تو چڑھنے سے پہلے سوچا کرو کہ کیوں. یہ تھوڑی کہ آپ کو ایک بندہ کہہ رہے تو وہ وہاں سے ہاتھ لگا کے آ تو 100 روپے دوں گا. تو ان چیزوں کی صرف ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. اخلاقی کا مطلب ہو کہ شرعاً آپ پہ واجب نہیں ہے، باقی ایک اخلاقی بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تو وہاں کتے کو ہاتھ لگا کے آ تو میں تجھے 100 روپے دوں گا، شیر کو کا بوسہ لے کے آ تو میں تجھے 50 روپے دوں گا. تو اس پہ واجب نہیں ہوتے دینا. ہاں ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، یار تو نے اس کو شیر گلے میں ڈلوا دیا، اب کو پیسے بھی نہیں دے رہا. تو ایسی چیزوں کو صرف یہ کہا جائے گا کہ اخلاقی طور پر آپ اس کے پابند ہیں، شرعی طور پر اس کی پابندی آپ پہ نہیں ہے. لیمن، شہد، یہ پیا کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور یہ لیمن بھی اپنے درخت کا ہے. کس کو پلاؤں؟ جواب دے رہا ہوں، داماد 10 لاکھ والا جواب دے رہا ہوں. جزاک اللہ. ہاں تو یہ تو یک طرفہ وعدے ہوتے ہیں نا، تو یہ کر لے تو میں تجھے یہ دے دوں گا، تو وہ آپ پر لازم نہیں ہوتا. اسی طرح شرط لگا دی کہ بھائی اگر تم نے دوسری شادی کی تو 10 لاکھ، تو وہ دوسری شادی کرے گا تو اس پہ 10 لاکھ واجب نہیں ہوں گے. یہ شرط ہی کالعدم ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یار میں کروں گا تو دوں گا تو دے دے، اچھی بات ہے، سسرال پہ اچھا اثر جائے گا، لوگ کہیں گے زبان کا پکا ہے. لیکن یہ کوئی شرعی معاہدے میں یہ شرط آتی نہیں ہے. کوئی پیسہ کا یہ کوئی یعنی کوئی لیگل وے نہیں ہے اسلام میں. پیسہ کمانے کا یہی طریقہ ہے، تجارت، اجرت، ملازمت، یہ سب چیزیں جو ہیں، یا کوئی چیز رینٹ پہ دے دوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بیوی کو 10 لاکھ دیں گے تو دوسری کو بھی دینے پڑیں گے پھر، کیونکہ برابری بھی ضروری ہے. اب آپ نے دوسری کو کہا کہ میں نے چونکہ سسرال سے وعدہ کیا تھا میں دوسری شادی کروں گا تو بیوی کو 10 دوں گا، تو بیوی کہے گی وہ تم نے وعدہ کیا، تم جانو میں تو شرعاً پابند ہوں، مجھے اس کو 10 دیے تو مجھے بھی دو. تو اس لیے آپ یا تو اس کو راضی کر لو کہ میں پھنسا ہوا ہوں، مجبور ہوں، دینے دو، تم معاف کر دو، وہ معاف کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شرعی طور پر اس کو بھی دینا واجب ہو جائے گا. 10 لاکھ دیتے رہو تاکہ جو بچی ہوئی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں. جو جب کنگلے ہو جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. وہ جزاؤں کے خیالات ماشاء اللہ متاثر. لیکن موت نظر آنے کے بعد بھی کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پھر فرعون کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ رہنمائی فرمائیں. اس پر میں بیان میں جواب دوں گا، دوبارہ پوچھنا. ایک عالمہ لڑکی کا رشتہ، اس پر جاہل سے زبردستی کرنا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ لڑکی اگر راضی نہیں ہے، باپ اور دادا زبردستی کرنا چاہتے ہیں، جائز نہیں ہے بھائی، کسی کا بھی نکاح زبردستی حرام ہے. جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضاحت فرمائیں. جی خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا.